آپ آئی وی ایف ایکسپرٹ ہیں، آئی وی ایف کیا ہے اور اس سے بچہ کس طرح پیدا، یا آئی وی ایف کا تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے بتا دیجیے گا۔ آئی وی ایف ایک بائی پاس ہے، جیسے آپ دل کی شریانوں کو بائی پاس کرتے ہیں، اگر ٹیوبز بند ہیں تو ہم نے بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی بیج باہر بنا کے، یعنی ان ویوو کہتے ہیں جسم کے اندر، وہ بیج جسم میں بن رہا ہوتا ہے نا، خود ہی جاتا ہے ٹیوب سے اور یوٹرس میں، اگر ٹیوبیں بند ہیں یا میاں کے جراثیم ہی اتنے کم ہیں کہ وہ انڈے میں نہیں جا سکتے، تو ہم عورت کے انڈے لیب میں باہر نکالتے ہیں، اسی ماحول میں جو پیٹ کے اندر ماحول ہوتا ہے اس کو ماحول ہم وہی دیتے ہیں، اور اس میں ہم مرد کا جراثیم انجیکٹ کر کے پھر ہم اسی ماحول کی ایک جگہ پہ جو پیٹ کا ماحول ہے وہ ایک مشین کے اندر ہم ان کو رکھتے ہیں، پھر تیسرے دن یا 5ویں دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیج بن گیا کہ نہیں، اور وہ بیج پھر ہم نیچے سے رحم میں رکھ دیتے ہیں۔ باقی بچہ وہ عام بچوں کی طرح پلتا ہے، عام طریقے سے ڈیلیور ہوگا، عام طریقے سے اگر سیزیرین کرنا ہو، یہ کسی ٹیوب میں یا کسی شیشے کی بوتل میں نہیں بن رہا ہوتا، یا کسی جار میں نہیں لیب میں بن رہا ہوتا، ہم نے صرف وہ نقطہ سا ایک بیج بنا کے رحم میں رکھنا ہے، اور پھر وہ باقی گروتھ جو ہے وہ اسی طرح ہونی ہے جیسے نارمل بچوں۔ یہ اسلامی طور پر جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اگر آپ ہسبینڈ اور بیوی کے جراثیم استعمال کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے۔ اگر آپ کی 2 منکوحہ بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کے انڈے ختم ہو چکے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ میرا بھی بچہ ہو، کیونکہ وہ دوسری عورت نکاح میں ہے اس مرد کے، اس کے انڈوں سے ہم ایمبریو بنا کے اس کی سونکن کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سپرم اس عورت کے لیے بھی حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ڈونیشن ایگ ڈونرز یہ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، ڈونیشن میں لیے ہوئے سپرمز ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ یہ علاج کوئی مڈل کلاس طبقہ بھی کروا سکتا ہے یا بالکل کروا سکتا ہے، بالکل کروا سکتا ہے، اتنا زیادہ کاسٹلی نہیں ہے؟ کاسٹلی تو ہے، لیکن آپ پیسے جمع کرتے رہیں انشاءاللہ، آپ اور جلدی کرائیں، اگر ینگ ایج میں کرائیں گے تو ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں، اولڈ ایج میں 35 کے بعد ریزلٹس ڈکلائن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ میں اپنا قرآن لا کے دکھانا چاہتی ہوں کہ میں نے کتنا اس کو پڑھا ہے اور کس طرح وہ خستہ حالت میں ہو گیا ہے، پڑھ کے نشانیاں لگا کے اس کے اوپر سٹکرز لگا کے، میں نے ذرا اس کو اتنے دھیان سے لیٹ پڑھا، میں یہ مانتی ہوں، حالانکہ میں ایک دینی، میرے والد تو بہت بڑے افسر تھے، لیکن دین کے قریب بچوں کو رکھا ہوا تھا، اخلاقی اقدار کے اندر رکھا ہوا تھا۔ نسیم حجازی کی میں نواسی ہوں، تو ہمارے گھر میں ہمیں دین کی سمجھ تو تھی، لیکن صحیح دین کی سمجھ مجھے خود قرآن پڑھ کے آئی، خود پڑھی، تو یہ کتاب پڑھیں، یہ ایک لو لیٹر ہے ہمارے بہترین، جن اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں نا، تو ہم عاشق ہیں اس کے، تو وہ ایک لو لیٹر بھیجا ہے ہمارے اللہ نے ہمارے لیے، تو وہ لو لیٹر کو تو پڑھیں کہ کیا لکھ رہا ہے اس میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔